السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالک وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ اسلامی اصلاحی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر تو ایسے بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم، باریش چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے چھلکتا تھا۔ اس کی ایک ہی روٹین تھی، صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا۔ ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا تھا، کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی، ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہوا اور لمبی سانس لی اور کہنے لگا، مجھے تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک ہی واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت؟ تو انہوں نے بتایا کہ عورت ہے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2-2:30 بجے تک قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کھدال ماری تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی، اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے اسے دفنایا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت کے اندرون شہر رہنے والے تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوا اس محلے میں پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6-7 سال بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسانیت کی بے لوث خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈک عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے، مزید اس طرح کے اچھے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔